البلاغہ خطبہ نمبر 81 حصہ 3۔ اس خطبے میں حضرت امیر المؤمنین نے انسان کی پیدائش کو بیان کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اسے دیکھو جسے اللہ نے ماں کے پیٹ کی اندھیروں اور پردے کی اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک جراثیم حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل و صورت کا منجمد خون تھا، پھر انسانی خط و خال کے سانچے میں ڈھل کر جنین بنا، اور پھر طفل شیر خوار بنا، اور پھر حد رضاعت سے نکل کر طفل نوخیز، اور پھر پورا جوان بن گیا۔ اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دیں، تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔ مگر ہوا یہ کہ جب اس کے اعضاء میں توازن و اعتدال پیدا ہو گیا اور اس کا قد و قامت اپنی بلندی پر پہنچ گیا، تو غرور و سرمستی میں آ کر ہدایت سے بھڑک اٹھا اور اندھا دھند بھٹکنے لگا، اس طرح کہ رند و ہوس ناکی کے ڈول بھر کے کھینچ رہا تھا، اور نشاط و طرب کی کیفیتوں اور ہوس بازی کی تمناؤں کو پورا کرنے میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا تھا، نہ کسی ڈر اندیشے کا اس کو اثر تھا۔ آخر انہی شور انگیزیوں میں غافل اور مدہوش حالت میں مر گیا، اور جو تھوڑی بہت زندگی تھی اسے بےہودگیوں میں گزار گیا، نہ ثواب کمایا نہ کوئی فریضہ پورا کیا۔ ابھی وہ باقی ماندہ سرکشیوں کی راہ میں تھا کہ موت لانے والی بیماریاں اس پر ٹوٹ پڑیں کہ وہ بھونچکا سا ہو کر رہ گیا، اور اس نے رات و اندوہ مصیبت کی کلفتوں اور درد و آلام کی سختیوں میں جاگتے ہوئے اس طرح گزار دی کہ وہ حقیقی بھائی، مہربان باپ، بے چینی سے فریاد کرنے والی ماں اور بے قراری سے سینے کو کوٹنے والی بہن کے سامنے سکرات کی مدہوشیوں اور سخت بدحواسیوں اور دردناک چیخوں اور سانس اکھڑنے کی بے چینیوں اور نزع کی درماندہ کر دینے والی شدتوں میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اسے کفن میں نامرادی کے عالم میں لپیٹ دیا گیا، اور وہ بڑے چپکے سے بلا مزاحمت دوسروں کی نقل و حرکت کا پابند رہا۔ پھر اسے تختے پر ڈالا گیا اس عالم میں کہ وہ محنت و مشقت سے خستہ حال اور بیماریوں کے سبب سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اسے سہارا دینے والے نوجوانوں اور تعاون کرنے والے بھائیوں نے کاندھا دے کر پردیس کے گھر تک پہنچا دیا، کہ جہاں میل و ملاقات کے سارے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب مشایعت کرنے والے اور مصیبت زدہ عزیز و اقارب پلٹ آئے تو اسے قبر کے گڑھے میں اٹھا کر بٹھا دیا گیا۔ فرشتوں سے سوال و جواب کے واسطے سوال کی دہشتوں اور امتحان کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، اور پھر وہاں کی سب سے بڑی آفت کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور جہنم میں داخل ہونا ہے، اور دوزخ کی لپٹیں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تیزیاں ہیں۔ نہ اس میں راحت کے لیے کوئی وقفہ ہے، اور نہ سکون و راحت کے لیے کچھ دیر کے لیے بچاؤ ہے۔ نہ روکنے والی کوئی قوت ہے، اور نہ اب سکون دینے والی موت، نہ تکلیف کو بھلا دینے کے لیے نیند ہے، بلکہ وہ ہر وقت قسم قسم کی موتوں اور گھڑی گھڑی کے نت نئے عذابوں میں ہوگا۔ ہم اللہ ہی سے پناہ کے خواستگار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔